الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے اوپر رمضان المبارک کی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جن جن سامعین کرام نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک نے اس امت کو جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ اعلیٰ و عرفہ، بلند و بالا، ہر چیز کی سردار عطا فرمائی ہے. دین عطا فرمایا تو وہ اعلیٰ، شریعت عطا فرمائی تو وہ اعلیٰ، اسلام عطا فرمایا تو وہ اعلیٰ، نبی عطا فرمایا تو وہ اعلیٰ، قرآن مجید عطا فرمایا تو وہ اعلیٰ. اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے، پورے انبیاء کا امام بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو بھی تمام کتابوں کا سردار بنایا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو انسان قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں. جیسے اگر کوئی شخص پڑھتا ہے الف لام میم، تو یہ الف لام میم 3 حرف ہیں، اسے 30 نیکیاں ملیں گی، 30 درجے بلند ہوں گے اور 30 گناہ اللہ پاک معاف فرمائیں گے. تو یہ قرآن مجید اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے. تو جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا ہے، قرآن بھی برکت والا ہے. جس طرح وہ سعادتوں والا مہینہ ہے، قرآن بھی سعادتوں والا مہینہ ہے. اللہ پاک نے یہ نعمت اس امت کو عطا فرمائی ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر یہ دونوں سفارش کریں گے، روزہ بھی اور قرآن بھی. روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، تجھے راضی کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کے لیے اس انسان نے روزہ رکھا تھا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی. یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں اس روزہ دار کی سفارش کرتا ہوں. یا اللہ مہربانی فرما، اس کی بخشش فرما، مغفرت فرما. تو اللہ پاک روزے کی سفارش کی وجہ سے روزہ دار کی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے. اسی طرح قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ، یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، رات کو تراویح میں قرآن سناتا تھا یا قرآن سنتا تھا. یا اللہ، میں قرآن تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی بخشش فرما. تو اللہ پاک روزے کی وجہ سے اور قرآن پاک کی وجہ سے روزہ دار کی شفاعت، روزہ دار کو نجات عطا فرمائیں گے، روزہ دار کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، روزہ دار کی بخشش فرمائیں گے، روزہ دار کی مغفرت فرمائیں گے. کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا، لیکن روزہ اتنی قیمتی عبادت ہے،
اتنی بہترین عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ آج دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں فلاں بڑے عہدے والے نے گولڈ میڈل دیا، ہمیں فلاں بڑے عہدے والے نے انعام عطا فرمایا، بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا پھولے نہیں سماتے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جسے اللہ پاک اپنے ہاتھوں کے ساتھ انعام عطا فرمائیں گے۔ وہ روزہ دار ہوگا کہ جسے اللہ پاک قیامت والے دن خود اپنے ہاتھوں سے انعام بھی عطا فرمائیں گے اور اس کا اکرام بھی کریں گے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں آپ کہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مکمل طور پہ روزے رکھیں اور تراویح کے اندر قرآن مجید کو سماعت کریں، تراویح پڑھیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت آپ کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اسے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی سفارش کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے دم لیتی ہے۔ اور جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اس سورت کی تلاوت کر کے سوتا ہے اللہ پاک اس سے قبر کا عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور رات کو سوتے ہوئے سورۃ ملک کی تلاوت کریں، اور جب آپ رمضان المبارک کے اندر ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو ویسے تو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو آپ کو اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے اللہ پاک۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ پاک اسے ایک قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک قرآن مجید کا۔ اس لیے آپ اگر صبح کو بھی 3 مرتبہ شام کو بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو 1 مرتبہ صبح 1 مرتبہ شام آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور رمضان المبارک میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو 70 قرآن مجید صبح 70 قرآن مجید شام آپ کو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی صبح ایک تسبیح سورہ اخلاص کی شام کو کر لیں تو کتنا ہزاروں میں آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ سیزن کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سستی اور عام ہو جاتی ہے، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، عبادت کرنے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نئے بیان کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔